بسم الله الرحمن الرحيم. ترغيب علي رضي الله عنه في الأمر بالمعروف وترهيبه من ترك النهي عن المنكر. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتجدن في أمر الله أو ليصومنكم أقوام يعذبونكم ويعذبهم الله. وعند الحارث عنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وعند ابن أبي حاتم عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس إنما هلك من هلك قبلكم بركوبكم المعاصي ولم تنههم الربانيون والأحبار كلما تمادوا في المعاصي ولم تنههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا كذا في الكنز. وأخرج مسدد والبيهقي وصححه عن علي قال: الجهاد ثلاثة: جهاد بيد وجهاد بلسان وجهاد بقلب. فأول ما يغلب عليه من الجهاد جهاد اليد ثم جهاد اللسان ثم جهاد القلب. فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس فجعل أعلاه وأسفله. وعند ابن أبي شيبة وأبي نعيم ونصر في الحجة عن علي قال: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بقلوبكم. فأي قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر نكس أعلاه وأسفله كما ينكس الجراب فينشر ما فيه كذا في الكنز. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں قول ملتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے کام سے میں جو چاہتا ہوں وہ تمام باتیں حیات الصحابہ کے اندر لکھ چکا ہوں۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کے کام سے جو میں چاہتا ہوں وہ تمام باتیں حیات الصحابہ کے اندر لکھ چکا ہوں۔ حضرت کے اقوال میں ہے کہ ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا کہ امت نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گی۔ آج آپ خود غور کر لیجئے کہ وہ زمانہ آئے گا یا آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، آج آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ آج ہمارا مسلمان سب سے زیادہ زنا کے قریب ہے، سب سے زیادہ ہمارا نوجوان بھائی زنا کے قریب ہے، زنا کے اندر ملوث ہے کہ جس کی بھی آپ خبر سنیں گے، چاہے موبائل کے ذریعے، چاہے اخبار کے ذریعے، چاہے باتوں کے ذریعے، کہ فلاں نے کیا ہے فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں کو لے کر کے چلا گیا، تو کیا ہے یعنی زنا کاری عام ہو چکی ہے۔ مگر آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس زنا کاری کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ اگر ہم اسے گناہ سمجھتے تو یہ زنا ہم سے صدور نہ ہوتا۔ اگر ہم زنا کاری کو گناہ سمجھتے تو آج ہم سے کیا ہے یہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اندر سے گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ نماز چھوڑی، نماز چھوڑنے کے بعد کوئی افسوس نہیں، روزہ چھوڑ دیا، روزہ چھوڑنے کے بعد کوئی افسوس نہیں۔ ایسے بہت سے کام ہیں گناہ کے۔ شراب پی رہے، کھلا شراب پی رہے، اللہ نے فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ آج مسلمان سب سے زیادہ شراب کے اندر کیا ہے ڈوبا ہوا ہے، سب سے زیادہ کھلا شراب پی جا رہی ہے۔ یعنی شراب کو آدمی پانی سمجھ کر کے پی رہا ہے، شراب کو آدمی کولڈ ڈرنک سمجھ کر کے پی رہا ہے، جوا سب سے زیادہ مسلمان کھیل رہا ہے، سٹا بازی سب سے زیادہ مسلمان کیا ہے کھیل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم کیا ہے ان چیزوں کو گناہ سمجھتے
اور ہمارے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو ہم ان چیزوں کو کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاتے۔ آج مسلمان سب سے زیادہ ان چیزوں میں کیا ہے ملوث ہے۔ پھر اس کے بعد ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت جی نے جو فرمایا کہ آج ہمارے اندر سے، حضرت جی نے فرمایا تھا کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ وہ زمانہ آج ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ ہمارے اندر سے وہ گناہ سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم نے کوئی نیکی کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا یا کسی کی مدد کری، اس کے بعد ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی، مدد کرنے کے بعد کوئی خوشی نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل پر خوشی ہو اور اپنے برے عمل پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آج نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کوئی خوشی نہیں، ہاں جی، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد کوئی خوشی نہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو ہے دین کو لوگوں نے اتنا اجنبی بنا لیا ہے کہ دین کے کام کرنے پر لوگوں کو نہ تو کوئی خوشی ہو رہی ہے اور دین کے گھٹنے پر لوگوں کو کوئی افسوس بھی نہیں ہو رہا۔ کتنا اجنبی بنا لیا ہم نے کہ دین کا نقصان ہو رہا مگر کیا ہے، ہم کیا ہے دین کو، ہاں جی، کوئی افسوس نہیں، کسی کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں ہو رہی کہ ہاں دین کا نقصان ہو رہا، دین گھٹ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میری ذمہ داری کیا ہے، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے ایک نبی اور آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کیا ہے دوسرے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی نبی آئیں گے، اور اس لیے ہم کیا ہے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھ رہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اس کام کو فٹ بال سمجھ رکھا۔ کیا سمجھ رکھا؟ فٹ بال سمجھ رکھا کہ جس کے جی میں آیا دوسرے کے اوپر کو کام ڈال دیا۔ فٹ بال کو ایسے کرتے نا کہ ایک نے مارا دوسرے کے پاس چلی گئی، دوسرے نے مارا تیسرے کے پاس چلی گئی، ایسے ہی ہے نا کہ دوسرے کے اوپر کو ٹال دیا، ایک نے مارا دوسرے کے اوپر کو ٹال دیا۔ تو ہم نے بھی اس دعوت والے کام کو فٹ بال سمجھ رکھا کہ بس ایک اپنے پاس سے ہٹا کر کے اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر کے دوسرے کے اوپر یہ کام ڈال دی کہ بھائی تو کر لیے کام۔ تو میرے دوستوں بتاؤ، جب ہم ایک دوسرے کے اوپر کو یہ کام ڈال دیں گے تو یہ کام اس طرح ہو جائے گا، ہاں جی، کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہاں کل قیامت کے دن ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں، ایک اللہ والے نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن کسی شخص نے یا کسی پڑوسی نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ یہ دین کا کلمہ، یہ لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتا تھا، میرے دروازے پر کبھی نہیں آیا، تو کل ہماری کیا ہے، سب کی کیا ہے ذمہ داری ہے اس تک دین کی دعوت پہنچانا۔ اگر ہم نے دین کی دعوت نہیں پہنچائی اس کے پاس تو کل ہماری سب سے زیادہ پکڑ ہو جائے، کل ہماری پوچھ تاچھ ہوگی اس چیز کے مسئلے میں بھی، اس چیز میں کہ ہم نے اس کے پاس اس دین کی دعوت کو کیوں نہیں پہنچایا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غیر مسلم کا جنازہ جاتا تھا تو بڑا رنج اور افسوس کرتے تھے کہ کاش اس شخص کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت پہنچ جاتی تو آج یہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جاتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فکر میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام کے ساتھ کرتے رہو، تم ضرور بالضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اہتمام کے ساتھ کرتے رہو اور اللہ کے دین کے معاملے میں کوشش کرتے رہو۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی منکر کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ بھائی امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، نیکی کو بھلی بات کہنا،
اچھی بات کا حکم کرنا، اچھی بات بتانا اور برائی سے روکنا۔ آج ہم روڈ پر جا رہے اور کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا ہے اسے ٹوکنے کی ہمت نہیں ہو رہی، بلکہ اور کیا کر رہے ہیں، دور سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم نے کیا ہے اس کو نیکی نہیں سمجھا کہ اگر ہم نے اس کو سمجھا دیا، اس کو اس گناہ سے روک دیا تو یہ کیا ہے ہمارے ذخیرے میں نیکی جمع ہو جائے گی اور ہم یہ نیکی کا کام کر لیں گے۔ ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہم نے امر بالمعروف اور نہی منکر کو بالکل ہمارے ذہنوں سے یہ بات کیا ہے نکلی پڑی ہے۔ حالانکہ حضرت جی مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ داعی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ تمام لوگوں کے لیے فرض عین ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تمام لوگوں کے لیے فرض عین ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان آپس میں خوب لڑائیاں ہوگی، تمہارے درمیان میں آپس میں خوب لڑائیاں ہوگی اور تم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاؤ گے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور اللہ کے دین کے معاملے میں کوشش کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا کہ جو تمہیں عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ آج ہمارے اوپر کیا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آئی ہوئی ہے، کبھی ہماری مسجدوں کے اوپر، کبھی ہمارے قبرستانوں کے اوپر، کبھی ہماری عیدگاہوں کے اوپر، کبھی ہمارے مدرسوں کے اوپر۔ کیوں آ رہی ہے مصیبتیں؟ یہ صرف ہماری وجہ سے آ رہی ہے، ہمارے ہی کارنامے ایسے ہیں کہ جو ہم نے ان مصیبتوں کو اپنے اوپر خود کیا ہے لاز رکھا ہے۔ کہتے نا آدمی، ایک مثال ہے کہ اپنے پیر پر خود ہی کہاڑی مار لی، تو وہی ہے کہ یہ مصیبتیں آج ہمارے ہی کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے برے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط فرما دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تمہارے نیک لوگ، بزرگ لوگ، اللہ والے دعا کریں گے مگر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اے لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، وہ کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے اور ان کے علماء ان کو اس بات سے انہیں سمجھاتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات نے ان کو پکڑ لیا۔ کبھی ان کے اوپر کیا ہے آسمان سے عذاب آ رہا ہے، کبھی ان کے اوپر کیا ہے زمین سے عذاب آ رہا ہے، یعنی ہر طرح کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیج کر کے اللہ نے نیست و نابود کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر تم چاہتے ہو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بھی یہ عذاب نازل ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اہتمام سے کرتے رہو، نہی عن المنکر کو اہتمام سے کرتے رہو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے نہی عن المنکر تو کیا ہے اس سے موت قریب آ جائے گی اور ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے، تو میرے دوستوں ایسی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنا یہ رزق کو کم نہیں کرتا اور نہ موت کو قریب کرتا ہے۔ کہ ہم نے کیا ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم کیا ہے یہ کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، اگر ہم اس کام میں لگ جائیں گے، لوگوں کو کیا ہے روکیں گے یا اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ہمارے کاروبار پٹ ہو جائیں گے۔ بتاؤ جی، اللہ کا دین کا کام کرنے سے لوگ کاروبار پٹ ہوتے ہیں یا بڑھتے ہیں؟ بڑھتے ہیں نہیں بھائی۔ اللہ نے فرمایا ان تنصرکم اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو جب اللہ کے دین کی مدد ہم لوگ کریں گے تو اللہ تو ہماری مدد خود بخود کریں گے۔ اللہ کے دین کی مدد میں ہم لگ جائیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب ہم کیا ہے اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں کیا ہے وہ ساری چیزیں خود بخود دکھائی دیتی ہے کہ ہاں یار میرے گھر میں کیا ہے ایسا ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا، ہاں جی ایسا ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا تھا، اب میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے آیا ہوں، اب جو ہے مجھے بیماری تھی، اب میری بیماری وہ ختم ہو گئی، اب میری بیماری وہ ختم ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے کیا ہے اس چیز کا تجربہ کیا ہے۔ آج ہم کیا ہے دین کے لیے کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ اپنے کام کے لیے بہت کوشش کر رہے۔ ایک آدمی
فرمایا نا وَلَا تَجِدَنَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں کوشش کرو چاہے کتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں۔ ہاں آج ہم ایک جگہ گئے ملاقات کرنے، اور اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو دوبارہ ہم نے ملاقات چھوڑ دی کہ وہ تو ملتا نہیں۔ ہمیں کیا ہے بار بار جانے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کے پاس 70 80 مرتبہ جاتے تھے۔ کیسے جاتے تھے؟ 70 80 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کرنے جاتے تھے۔ اور یہی کام اگر ہمارا ہو، اپنا کام ہو، تو ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو باہر جانا ہے، ہاں جی ایک آدمی کو باہر جانا کمانے کے لیے، سعودی جانا مثال کے طور پر، اگر میڈیکل میں فیل ہو جاتا ہے، اگر انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے، تو بار بار اس کے لیے جد و جہد کرے گا تاکہ میں کیا ہے کسی طریقے سے پاس ہو جاؤں۔ تو بتاؤ جب ہم اپنے کام کے لیے کتنی کوشش کرتے، دین کے کام کے لیے کوشش نہیں کر سکتے کہ جس کے اوپر ہمیں کیا ہے ثواب ملنے والا ہے، جس کے اوپر اللہ کی مدد ہمارے اوپر اترنے والی ہے، جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ کیا ہے کام بنانے والا ہے۔ تو میرے دوستو ہم یہ نہ سمجھے کہ کیا ہے اللہ کے راستے میں جانے سے یا اللہ دین کا کام کرنے سے ہمارا رزق کم ہو جائے گا یا ہماری کیا ہے موت قریب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ ہم اپنے اندر سے نکال لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.